الرحمن الرحیم۔ ایک عورت نے لکھا کہ حضرت اقدس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دے بھی رکھا ہے اور نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے شوہر خوش رہیں، اور میرے شوہر بھی یہ چاہتے ہیں، مگر مرض یہ ہے کہ جب کسی عورت کو کوئی عمدہ کپڑے پہنے دیکھتی ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کا میں بھی لے لوں۔ اکثر تو خاموش رہتی ہوں، مگر کبھی فرمائش بھی کر دیتی ہوں اور پھر مل بھی جاتا ہے۔ اگر یہ مرض ہو تو علاج ارشاد فرما دیں۔ فرمایا کہ زینت کے درجے ہیں، افراط و تفریط مذموم ہے اور اعتدال محمود ہے۔ صورت مذکورہ میں اعتدال یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس وقت مت بناؤ، اگر توقف کرنے سے ذہن سے نکل جائے فبیہا، اور اگر نہ نکلے تو جس وقت نئے کپڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو اس وقت وہی پسند آیا ہوا کپڑا بنا لو۔ اگر اتفاقاً اس وقت نہ مل سکے تو جانے دو، اور اگر دیکھو کہ اس مدت تک طبیعت مشغول رہے گی تو پسند کے وقت خرید کر رکھ لو، مگر بناؤ مت۔ بناؤ اس وقت جب نئے کپڑوں کے بنانے کی ضرورت ہو، تاکہ اس کے عوض کا کپڑا بچ جاوے، کہ شوق بھی پورا ہو جاوے اور اقتصاد بھی فوت نہ ہو۔ اور اگر تمہارے شوہر تم کو علاوہ ضروری نان نفقہ کے جیب خرچ کے واسطے کچھ دیتے ہوں تو پھر اس انتظام میں اتنا اور اضافہ کیا جائے کہ ایسا کپڑا اپنے جیب خرچ کی رقم سے خریدو تاکہ نفس میں محصور رہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تزین کے اندر یا تزئین کے اندر اعتدال کا درجہ بتا دیا کہ ایک انسان کو اعتدال کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ افراط اور تفریط دونوں جو ہیں وہ مذموم ہیں۔ کہ خاتون نے یہ خط میں لکھا تھا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اور خامن بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی میں کسی خاتون کو دیکھتی ہوں کہ اس نے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس بھی ایسی چیز ہونی چاہیے، اور مل بھی جاتی ہے جب میں خامن سے فرمائش کرتی ہوں۔ تو اب اس کا علاج ارشاد فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جس وقت یہ خواہش پیدا ہو اس وقت وہ کپڑا نہ خریدو، اس وقت نہ خریدو۔ پھر کیا کرو، جب نیا کپڑا اگر تو دیکھو کہ اگر یہ خواہش باقی رہتی ہے اور جس وقت نیا کپڑے کی ضرورت ہو تو وہی جس کے بارے میں پہلے خیالات آ رہے تھے کہ ایسا کپڑا میرے پاس ہونا چاہیے، تو ایسا کپڑا پھر اس کو خرید لو، اس کو استعمال کرو۔ اور اگر یہ خیال رہتا ہے کہ نہیں جی وہ طبیعت میں بار بار مشغولیت رہے گی تو پھر یہ کرو کہ کپڑا تو ابھی خرید لو، لیکن اس کو بنانا اس وقت ہے جس وقت واقعی کپڑے کی ضرورت ہو، اس وقت بنانا ہے۔ اور اگر خامن علادہ سے جیب خرچ بھی دیتے ہیں نان نفقے کے علاوہ تو پھر خامن کے کپڑوں پہ نہ، خامن کے پیسوں سے نہ کرو، اپنے پیسے سے یہ چیز خریدو، تاکہ طبیعت کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ بھئی میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہوا۔ اس لیے اپنے نفس کے ہمیشہ اپنے نفس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھی اعتدال سے باہر نہ نکلے انسان، اعتدال سے باہر نہ نکلے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے تو 30-40 جوڑے ہوتے ہیں، سردیوں کے علاوہ گرمیوں کے علاوہ، پھر عجیب قسم کی حالت بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نا، استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن اتنی چیز استعمال کرو نا جو آپ کے کام کی ہے۔ آپ 30-40 جوڑوں میں سے کتنے جوڑے سردیوں میں اور گرمیوں میں پہنتے ہوں گے؟ ہر بندے کے کوئی 6-7 جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتا ہے، وہ صرف استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے الماریوں میں پڑے رہتے ہیں، کبھی کا استعمال ہو گئے تو۔ ایک آدمی اپنی طبیعت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ فقہاء نے تو لکھا ہے کہ 3 جوڑوں سے زیادہ جو ہیں ضرورت سے زائد ہیں، 3 جوڑوں سے زائد۔ چلو طبیعتیں آج کل کمزور ہیں، جو بھی ہیں، بس اتنا رکھ لیں کہ چلو جی 1 ہفتے کے آپ کے اگر نہ بھی دھل سکیں تو چلو روزانہ اگر گرمیوں میں کپڑا تبدیل کرنا پڑتا ہے تو آپ کے پاس کم از کم کیا ہو، 1 ہفتے کے جو ہے نا کپڑے موجود ہوں۔
جتنا زیادہ ان کپڑوں کے اندر دنیا کی چیزوں میں مشغول ہوں گے، یہ بات یاد رکھو، آخرت کو نقصان پہنچتا ہے اس سے۔ جو مرضی لوگ باتیں کرتے پھریں، نہیں جی وہ اللہ نے مال دیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، یہ مال صرف ہمارے اوپر ہی اوپر رہتا ہے، یہ دل میں نہیں جاتا، یہ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھائی لازمی ہے۔ آج کل کی طبیعتیں ایسی نہیں ہیں، آج کل کی طبیعتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کا کیا نہ ہو، دل کے اندر یہ چیزیں نہ گھستی ہوں۔ اوپر سے کیا ہوگا، زبردست قسم کی جو ہے نا لباس، دینی شریعت کا لباس استعمال کیا ہوا ہوگا، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے بعض لوگوں کو دیکھتے 10-10 کروڑ کی گاڑیاں لے کے جی، 15 کروڑ کی گاڑیاں لے کے جی، اللہ نے مال دیا ہوا ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں جی، یہ اوپر ہی اوپر ہے جی، یہ اوپر ہی اوپر ہے، دل کے اندر ذرا بھی نہیں گھسی ہو۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو، یا دوسرے لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو، کیوں دھوکے دیتے ہو؟ گھر میں جو ہے وہ 20-20 لاکھ کے فانوس لگے ہوئے ہیں، آبشاریں بنائی ہوئی ہیں، وہ جا رہی ہیں جی، اس کو دیکھ کے جنت یاد آتی ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ وہ جی ادھر ہم جو ہے نا، ادھر جماعتیں آتی ہیں، تبلیغی جماعتیں، ہم ان کو ٹھہراتے ہیں، اس لیے ہم نے 8-10 کنال کا گھر بنایا ہوا ہے جی، 15 کنال کا گھر بنا ہوا، تبلیغی جماعت کو ٹھہراتے ہیں۔ میں نے کہا باقی جگہ نہیں ٹھہر سکتی تبلیغی جماعتیں، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور لوگوں کو ہم الٹا یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ جی جسے ہمیں جنت یاد آتی ہے اس لیے ہم جو ہے نا یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا نقصان پہنچے نا دنیا کو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے گاڑی کو ہلکا سا جو اسکریچ بھی لگتا ہے تو ان کی آدھی جان نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ جی گاڑی کی قیمت جو ہے نا یہ کیا ہو گئی ہے، 5 لاکھ روپے نیچے گر گئی ہے۔ میں کہا دل میں نہیں ہے، یہ باہر ماری ہے، اسکریچ لگ گیا ہے، بس اس پہ دھونا ہے کہ 5 لاکھ گاڑی کی قیمت نیچے گر گئی۔ کیوں اپنے آپ کو دھوکے دیتے ہیں؟ وہ جی وہ فلاں بزرگ تو اس طرح رہتے ہیں یا فلاں رہتے ہیں، ان میں سے ہمارے اکابر کا اپنا مزاج ایسا کبھی بھی نہیں تھا۔ ہمارے اکابر کے اندر کیا تھی، سادگی، اور کیا تھا، دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ وغیرہ کے وہ نہیں تھے۔ بہت کم کوئی بزرگ ہوئے جنہوں نے کیا کی ہے، لیکن وہ بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کے اندر کیا نہیں تھا، جنہوں نے دنیا کو بالکل وہ نہیں رکھا اس میں سے۔ ان کے پاس اگر سب کچھ تھا بھی تو ان کے دلوں کے اندر دنیا گھسی نہیں ہوئی تھی۔ نہ مرد آنس کے دنیا دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، یہ وہ لوگ تھے۔ مرد وہ نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، اگر رکھتا ہے تو وہ اللہ برائے دوست، اللہ کے لیے رکھتا ہے وہ اپنے پاس۔ دنیا کی خاصیت ہے، دنیا جتنی آتی جاتی ہے انسان دنیا کی طرف مشغول ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھ لینا، جب دنیا کم ہوتی ہے اس وقت اپنی دینی ہے کیفیت دیکھنا، جو دنیا آنا شروع ہوگی، چیزیں آنا شروع ہوں گی، گاڑیاں، بنگلے، فلاں، یہ سب کچھ ہونا شروع ہوگا، پھر آپ نے کیفیت دیکھیے گا، پریشانیاں دیکھیے گا۔ میں نے تو خود دیکھا ہے کئی لوگوں کو مسجد میں جماعت کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، نہیں جی خطرہ ہوتا ہے بہت زیادہ کہ جی حفاظت کی خاطر جو ہے نا اب کیا کریں جو ہے نا مسجد میں۔ تو میں نے کہا پہلے جو تھا حالت کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہے، اب کیا ہو گئی حالت، گر گئی وہ دنیا تو ہم نے اس لیے حاصل کی تھی کہ اللہ کی خاطر جو تھا ہم وہ کر رہے تھے، گر گئی وہ۔ اس لیے یہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، فلاں جو ہے، یہ بھی میں نہیں کہتا کہ آپ کیا کرو بالکل دنیا نہ رکھو، نہ، آج کل کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے بندے کے پاس، لیکن ضرورت کی حد تک، معمولی دال روٹی جس سے گزارا ہو جائے۔ ہمارے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے معمولی دال روٹی نہیں کر سکتے تھے، کروڑوں اربوں میں کھیل سکتے تھے حضرت، کروڑوں اربوں کے اندر، لیکن نہیں رکھا اپنے پاس، جو بس گزارا لائق جو ہے، گزارا جتنا بندہ دنیا گزارے کی رکھے گا اتنا وہ محفوظ رہے گا، اور جتنی دنیا آتی جائے گی اتنی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ ہم سمجھتے ہیں جتنی دنیا آئے گی ہمیں سکون زیادہ ہوتا جائے گا، اتنی زیادہ پریشانی بڑھتی جائے گی۔ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو استعمال طریقے سے کرو، ضائع نہ کرو، اس کو وہ رکھو۔
لیکن زیادہ چیزوں، یہ گاڑیاں، بنگلے، مال و دولت، ان چیزوں کے پیچھے دوڑ نہیں لگانی چاہیے. میرے جی فارم ہاؤسز بن جائیں، میری یہ فلاں چیزیں بن جائیں، 6 گھر ہیں، 10 گھر اور بن جائیں، فلاں جگہ کے اوپر یہ چیز ہو جائے، اتنا اور وہ بن جائے. بھئی گزارا جس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی آخرت کو نقصان نہ پہنچے، آخرت کو نقصان نہ پہنچے. اور مال کو ضائع نہ کرو. یہ بھی میں نہیں کہتا کہ مال کو آپ ضائع کریں، مال کو ضائع نہ کریں، سنبھال کے طریقے سے استعمال کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ بنا رہے. افراط بھی برا، تفریط بھی بری. یہ بھی نہیں کہ جو کچھ پڑا وہ اٹھا کے پھینک دیا باہر، جی میں نے تو کچھ بھی نہیں رکھنا. اب یہ دوسری حد آ گئی ہے. اعتدال کے ساتھ بنا رہے. اپنی ایک وہ دیکھے کہ میری کتنی جو ہے نا، مجھے آسانی کس کے اندر رہتی ہے، اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے، تاکہ دین میں کوئی کمی نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باخدا الحمد للہ رب العالمین.